ہو، اگر اسے کھلے میدان میسر ہو، اسے عیدگاہ میسر ہو تو کھلے میدان میں اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرے، اپنی آپسی محبت کا مظاہرہ کرے، تاکہ دنیا کفر یہ دیکھے کہ آج بھی ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کا پرستار، ایک نبی کا امتی آج بھی متحد ہے، آج بھی متفق ہے، آج بھی اللہ کے محبت کے لیے جیتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے مرتا ہے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے عید کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے عیدگاہ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے نماز کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے روزوں کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے حج کے توسط سے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے صدقہ و خیرات کے توسط سے، کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رواداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا کہ کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ اناج سے خالی نہ رہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہو، عید کے دن خوب خوب خوشیاں منائے، اور خوشیاں کیسے منائی جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوشیوں کا ایک انداز یہ ہو کہ توحید کا ترانہ گنگنا رہے ہو، نہ کہ ناچ گانوں کے میوزک کے تال پہ آدمی جھوم رہا ہو اور جھل رہا ہو، ڈھڑک رہا ہو، بلکہ زبان پر اللہ کی تحمید ہو، اس کی تقدیس ہو، ثنا ہو، حمد ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، تسبیحات ہو، سبحان اللہ کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ اکبر کا ورد کرے، وللہ الحمد کا ورد کرے، اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کے اوپر اللہ غضبناک ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پھٹ جا، اپنی آغوش میں سے لے لے، اس کے لیے زندہ قبر بنا دے، اور قیامت کے دن تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اللہ کی چادر کو چاک کرتا ہے، اللہ کی چادر کو پھاڑتا ہے۔ جو فخر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تہبند کو، اظہار کو وہ کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ دست درازی کرتا ہے۔ ذرا عید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہن لیا، پورے رمضان کھاتے پیتے شیطانوں کی طرف گزار دیا، رات رات بھر ادھر ادھر شاپنگ میں وقت گزار دیا، دن میں کھانے پینے میں لگا دیا، اور آیا چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل، بہترین لباس زیب تن کر کے، پرفیوم میں ڈوب کر کے، عطر لگا کر کے، اور شانہ بنتے ہوئے یہ گلے لگاؤ، وہ گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ، ساری دنیا کو چھچندر آیا گلے لگانے ہیں۔ وہ چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل، کہتے نا چھچندر تو بدبودار مخلوق ہے، اگر اس پر چمیلی کا بھی تیل ڈالا جائے تو اس سے خوشبو نہیں آئے گی، بدبو ہی آئے گی، بدبو ہی آئے گی۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید یہ نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہن لو تم، بلکہ ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن، وعید کے دن، پکڑے جانے کے دن، حساب و کتاب کے دن سے جو آدمی ڈر جائے۔ وہ برتری قابل بیاں اور ہر طرح کی عبادات و اطاعت لائق اور قابل عمل ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی خاص سے ہم سب کو یہ عظیم مغفرتوں کا دن، بخشش و نوازش کا دن عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اس کی مہربانی خاص سے ہی ممکن اور مناسب ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے یہ جو رمضان المبارک کے ہمیں 30 روزے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں ہمیں اس لائق اور قابل بنایا کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کو بجا لائیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو مژدہ اور بشارت سنایا ہے وہ یہی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے بیان فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ مزدے آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنی امتیوں کو یہ مزدہ اور یہ بشارت سنایا. یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا. یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قیام اللیل کیا. یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، ان راتوں میں شب بیداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رات گزاری. ان تمام لوگوں کے لیے یہ مزدہ ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه. اے میرے مومن بندو، اے میرے مسلمان بندو، اے میرے کلمہ پڑھنے والے بندو، اے میرے روزے دار بندو، اے میرے قائم النہار، قائم اللیل اور صائم النہار بندو، سنو، میں نے تمہارے تمام کے تمام پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیا ہے. میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا. اور آج یہ دن جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے جو 2 دن مقرر کیے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عطا کا یہ دن ہے، اس کی مہربانی کا یہ دن ہے، اس کے فضل خاص کا یہ دن ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کا وافر مقدار میں غذائیں مہیا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی، یہ دن کوئی معمولی دن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا دن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت گزار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، بخششیں دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے. وہیں پر یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ دن ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ دن ہم سے یہ مانگتا ہے کہ یہ دن کیا کیا جائے. اس دن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر بندہ مومن مخلص ہو جائے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے دل کے تمام گندگیوں کو نکال دے وے. وہ کینہ، کپٹ، بغض و عناد، آپسی منافرت اور حسد، انقباض، ان تمام چیزوں سے اپنے سینے کو صاف کر لے، پاک کر لے، تاکہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام بلا روک ٹوک اور بلا کم و کاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بے حساب و کتاب اجر دے، بے حساب و کتاب جزا دے، بے حساب و کتاب اسے نیکیاں عطا فرمائے، بے حساب و کتاب اسے نواز دے. جب تک ہمارے دلوں سے انقباض، جب تک ہمارے دلوں سے بغض و عناد ختم نہیں ہوتا، وہ رنجشیں ختم نہیں ہوتی، وہ کدورتیں ختم نہیں ہوتی جو کسی معمولی چیز کے بنا پر یا ذاتی مفادات کے بنا پر ہمارے دلوں میں ہم نے پال رکھا ہے، اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ انعامات کو آپ سے روک لے گا. کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک 2 مومن بندوں کو معاف نہیں کرتا کہ جو 2 آپس میں حسد کرنے والے ہو، اختلاف کرنے والے ہو، یا لڑائی جھگڑا میں مبتلا ہو کر کے بات چیت بند کر دیا ہو، رشتے کو منقطع کر دیا ہو، تو اسے اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا حتی یصطلحا بینہما، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لے، وہ دونوں انشراح صدر کے ساتھ مل جائے، وہ دونوں نیکی اور خلوص کے ساتھ مل جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کا دل پاک اور صاف ایک دوسرے کے تئیں کر لے. اس لیے کہ مسلمان کے لیے اس کے دل میں محبت، الفت، انسیت، رواداری، ہمدردی ہونی چاہیے. اور وہی رواداری، ہمدردی کا پیغام روزہ دیتا ہے، نماز دیتی ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتی ہے. غرض یہ کہ دین کے اندر جتنے معاملات ہیں، جتنی عبادات ہیں، ہر عبادت میں یہی حکمت پنہا ہے، ہر عبادت میں یہ پیغام چھپا ہے، ہر عبادت میں یہ خاموش پیغام ہے کہ پوری امت کے اندر اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، رواداری ہو، انسیت ہو، تعلق خراب نہ ہو، تعلق بن کر کے رہے. یہی وجہ ہے کہ عیدین کے لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسے کھلے میدان میسر ہو، اگر اسے کھلے میدان میسر ہو، اسے عیدگاہ میسر ہو، تو کھلے میدان میں اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرے، اپنی آپسی محبت کا مظاہرہ کرے، تاکہ دنیا کفر یہ دیکھے کہ آج بھی
ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کا پرستار، ایک نبی کا امتی آج بھی متحد ہے، آج بھی متفق ہے، آج بھی اللہ کے محبت کے لیے جیتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے مرتا ہے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے عید کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے عیدگاہ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے نماز کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے روزوں کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے حج کے توسط سے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے صدقہ و خیرات کے توسط سے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رواداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا کہ کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ اناج سے خالی نہ رہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہو، عید کے دن خوب خوب خوشیاں منائے، اور خوشیاں کیسے منائی جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوشیوں کا ایک انداز یہ ہو کہ توحید کا ترانہ گنگنا رہے ہو، نہ کہ ناچ گانوں کے میوزک کے تال پہ آدمی جھوم رہا ہو اور جھل رہا ہو، ڈھڑک رہا ہو، بلکہ زبان پر اللہ کی تحمید ہو، اس کی تقدیس ہو، ثنا ہو، حمد ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، تسبیحات ہو، سبحان اللہ کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ اکبر کا ورد کرے، وللہ الحمد کا ورد کرے، اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرے، اپنی خوشیوں کا اظہار کرے، صدقہ خیرات کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، تحفے تحائف دے کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، ہدیہ دے کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، اور ایک دوسرے کا دل جیتے، ایک دوسرے کے لیے عفو درگزر کا پہلو پیدا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن جو مغفرت عامہ کا اعلان کرتا ہے وہ مومن بندہ اس مغفرت عامہ میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناجائز روٹھا ہو، آپ سے ناجائز روٹھا ہو، اگر جائز بھی روٹھا ہو تو بھی ایک بار ازروئے شریعت، ازروئے اخلاق، ازروئے محبت، ازروئے ہمدردی، ازروئے رواداری آپ جا کر کے ان سے ملیں، سلام کلام کریں، سلام کلام کریں، ہو سکتا ہے اپنی بساط پر تحائف دیں، ہدیہ دیں، اور منائیں، وہ منائیں اللہ کے لیے، منائیں رسول اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے انعام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو اللہ کے لیے محبت کرنے والا، دو اللہ کے لیے ملنے والا، دو اللہ کے لیے ربط رکھنے والا، دو اللہ کے لیے تعلق رکھنے والا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا، یہاں تک کہ اس آدمی کے لیے فرشتہ آسمان سے بشارت لے کر کے آتا ہے، مزہ لے کر کے آتا ہے، جو خالص اللہ کے لیے اپنے بھائی سے، مسلمان سے محبت کرتا ہے، انسیت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر انسان کی شکل میں اسے بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تم اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور میں اللہ کا قاصد، اس کا پیغمبر، اس کا فرشتہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 روزوں کے بعد یہ خوشی کے جو دن ہمیں میسر کیے ہیں، اس پر اللہ کی تقدیس بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں ہم طرح طرح کی غذائیں کھائیں گے، لذتیں اٹھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے، وہاں بہت سارے ہماری قوم کی مائیں، ہماری قوم کی وہ بیوہ بیٹیاں، ہماری قوم کی وہ بیوہ مائیں، اور ہماری قوم کے وہ ننھے منھے یتیم بچے آج بھی اپنے ماں باپ کے محبت کے لیے، رشتہ دار کی محبت کے لیے، دست شفقت کے لیے ترس رہے ہیں، بلخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ خوشی عطا کی ہے۔ آج فلسطین کے حالات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، آج فلسطین کے واقعات کو سامنے رکھیں، عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہر رسول کو، انبیاء کے اس شہر کو، بلد انبیاء کو کس قدر خاک و خون میں
تبدیل کیا ہوا ہے، اور دنیا کے مومنوں کے لیے، دنیا کے کفار کے لیے بھی، فساق و فجار کے لیے بھی نشانہ عبرت بنایا ہوا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے کہ خوشیاں جو دیتا ہے وہ خوشیاں لے سکتا ہے، جو خوشیاں عطا کرتا ہے وہ پل بھر میں غم و ماتم میں تمہیں ڈبا بھی سکتا ہے، اور جو تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے وہ پل بھر میں تمہاری نعمتوں کو چھن بھی سکتا ہے۔ لہذا کوئی اللہ کی نعمت میں گھرائے نہیں، اللہ کی نعمت میں آ کر کے فخر و مباحات میں، ریا و نمود میں، کبر و نخوت میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کے عتاب کے شکار ہو جائے، کوئی نہ اترائے۔ اور آج کے دن خاص طور سے نوجوان لڑکوں سے، نوجوان لڑکیوں کا کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو اتراتے ہیں، ریل بناتے ہیں، اتراتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنی حیا کو بیچتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنی وفا کو بیچتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنی غیرت کو بیچتے ہیں، سڑکوں پر اتراتے ہیں، بائک بھگاتے ہیں، اتراتے ہوئے، کبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے طاقتور کوئی نہیں، اس سے اسمارٹ کوئی نہیں۔ خدا کی قسم جان لے، صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب اللباس والزینہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک نوجوان کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے ہی بہترین جوڑے میں ملبوس ہو کر کے اللہ کی یہ روئے زمین پر، جس روئے زمین پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے کبر سے چلنے والوں، اے تکبر سے چلنے والوں، اے گھمنڈ سے چلنے والوں، اے اترانے والوں، سنو، اللہ کی زمین پر اترا کے نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اللہ کی زمین کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کی زمین پہ نہ اتراؤ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اس لیے کہ اللہ کبر کرنے والے، اللہ گھمنڈ کرنے والے، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تکبر کرنے والے کو، اللہ گھمنڈ کرنے والے کو، اللہ اترانے والے کو کے اوپر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نوجوان تھا، زلفوں کو سنوارتے ہوئے، ہلاتے ہوئے، بالوں کو بکھیرتے ہوئے، اور ایک الگ ہی ناز و انداز میں چل رہا ہے روئے زمین پر، اپنی چادروں کو گھسیٹتے ہوئے، روئے زمین پر اپنی چادروں کو گھسیٹتے ہوئے، سوارتے ہوئے، اور ٹھاٹ باٹ میں چل رہا ہے، تکبر کے ساتھ اترا رہا ہے، غرور میں مبتلا ہے، گھمنڈ میں چور ہے۔ عرش اعظم کے مالک اللہ رب العزت جو ذی الجبروت والملکوت ہے، جس کی شان کبریا ہے، جس کی چادر کبریائی ہے، الکبریاء ردائی والعز ازاری، ارے چادر کبریائی اس کی چادر ہے، تکبر اس کی چادر ہے، تکبر اس کی چادر ہے، اور فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازار ہے، تہبند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کے اوپر اللہ غضبناک ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پھٹ جا، اپنی آغوش میں سے لے لے، اس کے لیے زندہ قبر بنا دے۔ اور قیامت کے دن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی یجلجل الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا ہی دھستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، تکبر اتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، تکبر اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم کہ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اللہ کی چادر کو چاک کرتا ہے، اللہ کی چادر کو پھاڑتا ہے۔ جو فخر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تہبند کو، اظہار کو وہ کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ دست درازی کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو کوئی چاک کرے، اللہ کی چادر کو کوئی پھاڑے، کیا اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے آج کے دن خوب خوشیاں منائیے، خوب
खूब खुशियां मनाइए। जायज खेल भी आप खेल सकते हैं। साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान जायज खेल हरबी जो है आलात को लेकर के मशकें किया करते थे। सहाबियात तय्यबात भी देखा करती थी, उम्मुल मोमिनीन भी देखा करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमें ज़हन में ये रखना है, आज की खुशी, ईद के दिन की खुशी उस आदमी के लिए है जिस आदमी ने रोजे रखे, जो अल्लाह से डरा, क़याम और सियाम की पाबंदी की। सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक आदमी आते हैं, देखते हैं कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद रसूल हैं, चौथे खुलफाए अरबा में से सबसे एक अजीम खलीफा सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा है। ईद का दिन है, आप सूखी रोटी और रोगन जैतून खा रहे हैं, जैतून का तेल लगाकर सूखी रोटी से खा रहे हैं। देखते हैं, बड़े ताज्जुब से देखते हैं। देखने वाला देखता है और पूछता है, अमीरुल मोमिनीन, खलीफाए वक्त, मुसलमानों का अमीर, और सूखी रोटी ईद के दिन, जैतून का तेल ईद के दिन, कोई शोरबा नहीं, कोई गोश्त नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा बयान फरमाते हैं, ऐ वो शख्स, ऐ नौजवान, लैसल ईदु बिल लब्सिल जदीद, कि ईद ये नहीं है कि जिसने नया कपड़ा पहन लिया। ईद ये नहीं है कि सिर्फ नया कपड़ा पहन लिया जाए, नई लिबास ज़ेबे तन कर लिया जाए, बल्कि असल ईद ये है कि जिसके रोजे, जिसकी नमाजें, जिसके सदका खैरात, जिसकी ज़कातें बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो गई है। ईद का दिन हमारे लिए हर वो ईद का दिन है जब हम मासियात से, मुनकरात से, गुनाह से हम बचते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं। अल्लाहु अकबर। मालूम ये हुआ, आज चेहरे पर बशाशत भी उनके चेहरे पर होंगी, रौनक भी उनके चेहरे पर होगी जिन्होंने रमजानुल मुबारक के रोज़ों का एहतमाम किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नूर अता करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर बशाशत दे देगा जिन्होंने सलाते फजर अदा किया है, जिन्होंने नमाजें अदा की है। सैयदना हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसके लिए नहीं है कि जिसने नया कपड़ा पहन लिया। पूरे रमजान खाते पीते शैतानों की तरफ गुजार दिया, रात भर इधर उधर शॉपिंग में वक्त गुजार दिया, दिन में खाने पीने में लगा दिया, और आया छछुंदर के सर में चमेली का तेल, बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन करके, परफ्यूम में डूब करके, इतर लगा करके, और शाना बनते हुए ये गले लगाओ, वो गले लगाओ, इसको गले लगाओ। सारी दुनिया को छछुंदर आया गले लगाने। वो छछुंदर के सर में चमेली का तेल, कहते ना, छछुंदर तो बदबूदार मखलूक है, अगर उस पर चमेली का भी तेल डाला जाए तो उससे खुशबू नहीं आएगी, बदबू ही आएगी, बदबू ही आएगी। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद ये नहीं है कि नया कपड़ा पहन लो तुम, बल्कि वलाकिन्नल ईद लिमन खाफ यौमल वईद, ईद उसके लिए है जो कयामत के दिन, वईद के दिन, पकड़े जाने के दिन, हिसाब किताब के दिन से जो आदमी डर जाए, कयामत के दिन से जो डरे उसके लिए ईद। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, ये दिन दिल को साफ करने का दिल है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको बख्श दे, आप हर किसी को बख्श दें, आप माफ कर दें, अल्लाह आपको माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको दरगुजर कर देगा। मिले जुलें, खुशियां बांटें, हदिया तोहफा तहाइफ दें, रिश्तेदारों से मिलें, और जो मुंह टेढ़ा था आज तक उसे सीधा कर दें। अगर अल्लाह के लिए आप सीधा करते हो तो आप बेहिसाब अजरो सवाब दिए जाएंगे। अगर अल्लाह के लिए आप नहीं मिलते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, आपका अमल रोक दिया जाएगा।
اور زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی بساط پر صدقہ و خیرات بھی کریں، اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر کے اللہ کی نافرمانی پر نہ اتریں، اپنی خوشیوں کی قدر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا۔ فلسطین کے حالات دیکھیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے گھر میں آج بھی میت پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے گھر میں آج بھی لاشیں پڑی ہے، کوئی خوشی نہیں، خوشی کا دن مگر ماتم پسرا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا اور تحمید و تقدیس کا یہ موقع دیا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عبادت جو ایک مہینہ بڑی مشقت کیے اسے یوں ہی آپ منٹوں اور گھنٹوں میں تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم آج کا جو مغفرت عامہ کا دن ہے، پروردگار عالم اے میرے عظیم رب، اے میرے پیارے رب، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، تمام مسلمان و موحدوں کو بخش دے پروردگار عالم۔ اے اللہ یہ جو خوشیوں کا ماحول ہے پروردگار عالم، اے اللہ تمام مومنوں کو خوشیاں میسر فرما، اے اللہ تمام مومنوں کو حقیقی خوشی میسر فرما۔ حقیقی خوشی وہ کہ جب تیرے فرشتے پکاریں گے، تیرے فرشتے جنت کے دروازے سے پکاریں گے، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ ہم تمام گنہگاروں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو پہلی زمرے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے روزوں، نمازوں، قیام، سیام، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، تمام چیزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے میرے رب، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم سے بڑی بڑی خطائیں سرزد ہوئے، اے اللہ لیکن ہم جانتے سنتے تیری ذات صفات، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو شرک سے، ریا سے، نموذ سے، فخر و مباحات سے پاک کر دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، عالم اسلام جہاں بھی پریشان ہے، دشمنوں کے تشدد اور مظالم کے شکار ہیں، پروردگار عالم عالم اسلام کو امن و عاشقی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار، اے اللہ ان تمام مومنوں موحدوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے عظیم رب، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے پروردگار عالم، تو ہی دعاؤں کو سننے والا، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی توبہ کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں دین، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اے میرے عظیم رب، اے بزرگ و برتر رب، ہم سب کو آئندہ سال کے رمضان المبارک کے روزے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم مفلس و ناداروں کو ایمان پر استقامت عطا فرما اور ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی، رواداری، اخوت، محبت ساری چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ہمارے اندر جو خباثتیں ہیں، کینہ، کپٹ، بغض و عنت ہے، عناد ہے پروردگار عالم، تو اپنی محبت کے لیے اسے معاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تو اپنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہمارے لیے جاری فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوب اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، عید سعید کی اور رمضان المبارک کے تمام انعامات ہم سب کو نوازے، عالم اسلام کو امن و عاشقی عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔